بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور واقعہ قصص الانبیاء۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور آپ کو ایک نیک اور صادق انسان کے طور پر یاد کیا گیا ہے۔ آپ کی زندگی کے اہم واقعات نہایت ایمان افروز ہیں جو قصص الانبیاء میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام اخنوخ تھا اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کی 7ویں نسل میں سے تھے۔ آپ کا لقب ادریس ہے جس کا مطلب ہے درس دینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ ساتھ علم و حکمت اور لکھنے پڑھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ آپ پہلے نبی ہیں جنہوں نے لکھنا، حساب، فلکیات اور سلائی جیسی اہم علوم کو متعارف کرایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ آپ نے اپنے دور میں لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ اس وقت کے لوگ شرک اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے تھے جس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ علم و حکمت کا فروغ۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو علم سکھایا اور انہیں لکھنے پڑھنے کا فن سکھایا۔ اس سے پہلے لوگ ان علوم سے ناواقف تھے۔ سلائی کا فن۔ روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کپڑے سینا سکھایا۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہن کر گزارا کرتے تھے۔ فلکیات اور حساب۔ اپنے فلکیات، ستاروں کی حرکت اور حساب، ریاضی کے علوم کو بھی فروغ دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا مقام قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق، سچا نبی تھا، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ سورہ مریم 56-57۔ بلند مقام پر اٹھائے جانے کا واقعہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا سب سے مشہور واقعہ آپ کو بلند مقام پر اٹھائے جانے کا ہے۔ واقعہ کی تفصیل۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کے اعمال کا اجر دگنا کر دیا جائے تاکہ وہ زیادہ نیکیاں کما سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ بشارت دی کہ ان کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو ایک فرشتہ کے ذریعے آسمانوں پر لے جایا گیا تاکہ وہ اللہ کی قدرت کو دیکھ سکیں۔ روایت ہے کہ چوتھے آسمان پر آپ کو موت کا مزہ چکھا کر زندگی دوبارہ دی گئی۔ اسی واقعے کو قرآن مجید میں بلند مقام عطا کرنے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا انتقال۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کو اللہ نے زندگی ہی میں آسمان پر اٹھا لیا اور وہاں آپ کی روح قبض ہوئی۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ آپ چوتھے آسمان پر زندہ ہیں۔ صحیح علم اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن قرآن مجید میں آپ کو بلند مقام عطا کرنے کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے سبق۔ علم کی اہمیت۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تعلیم اور علم کو فروغ دیا جو انسان کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ صبر اور تبلیغ۔ اپنے ثابت قدمی اور صبر کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچایا۔ نیکی کی دعوت۔ برائیوں سے بچنے اور نیکی اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم حاصل کرنا اور اللہ کے دین کی دعوت دینا انبیاء کی سنت ہے۔ آپ کی بلند مقام پر اٹھائے جانے کی بشارت اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو عزت اور عظمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ادریس علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے اور علم و نیکی کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔